العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک باب القدر بالایمان، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان، یہ باب چل رہا ہے۔ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہوئے عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنا یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیعمل عمل اہل النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے، بے شک بندہ ضرور عمل کرتا ہے عمل اہل النار، جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے۔ یعنی ایسا فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا عمل کیا ہوتا ہے، جہنمیوں کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ گناہ کر رہے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کرتے عمل جہنمی جیسے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن میرے آقا فرماتے کہ حقیقت میں وہ جنتیوں میں سے ہوتے ہیں۔ کام کیسا کر رہے ہیں؟ جہنمیوں کا، لیکن جائیں گے کہاں؟ من اہل الجنہ، آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنتیوں میں سے ہوتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو عمل تو جنتیوں جیسا کرتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں جیسا عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں، جائیں گے جہنم میں۔ پھر آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، حقیقت میں سارے عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، موت کس پر ہوتی اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک جو آپ نے سنا، آپ تعجب میں پڑھیں گے کہ ایک بندہ ساری زندگی عمل کر رہا جنتیوں جیسا، جا رہا جہنم میں۔ ایک بندہ ساری زندگی عمل کر رہا جہنمی جیسا، اور جا کہاں رہا ہے؟ جنت میں۔ یہ تعجب کی بات ہے، یہی تو آزمائش ہے ہمارے لیے میرے عزیزوں، یہی تو آزمائش ہے۔ یہ باب جو چل رہا تقدیر کا بیان سن رہے ہیں، اور آپ نے پہلے سن لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے 50,000 برس پہلے ہماری تقدیریں لکھ دی ہیں، اور آگے حدیث پاک میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے، کچھ بندوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ مقدر میں ہر ایک کا لکھا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے ہر ایک کا، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کس کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے اور کس کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو میرے آقا نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ عمل کرتا ہے جہنمیوں جیسا، اور لیکن وہ ہوتا ہے جنتیوں جیسا، ساری زندگی کفر و شرک میں رہا، کفر و شرک کرتا رہا، آخر میں موت سے پہلے تقدیر الہی غالب آئی، اللہ کا جو فیصلہ تقدیر اور اس کے مقدر میں تھا، اللہ نے اس کو جنت کے لیے بنایا تھا۔ آخر میں مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ کہاں جائے گا؟ مسلمان ہو گیا تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ کاش ہمیں بھی مرتے وقت ایمان نصیب ہو جائے۔ وہ ایک روایت پڑھا تھا، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا، بعد نادان مسلمان رمضان کا احترام نہیں کرتے، دن بھر کھلے عام کھاتے پیتے، بیڑی سگریٹ پان مسالہ چباتے رہتے، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، روزے کا ادب بھی نہیں کرتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، آگ کا پجاری، اس کا انتقال ہوا تو کسی صاحب قلندر نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تھا مجوسی زندگی بھر لیکن کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بزرگوں کا خواب کوئی شیطانی نہیں ہوتا، شیطانی نہیں ہوتا، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا بعض اوقات۔ تھا مجوسی لیکن ٹہل کہاں رہا ہے؟ جنت میں۔ حالانکہ کافر کوئی کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، طے ہے، وہ جائے گا، ضرور جائے گا۔ تو
اس نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹل رہا، پوچھا کہ بھائی تم تو مجوسی تھے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگا یقیناً میں مجوسی تھا لیکن ایک عمل مجھے کام آ گیا۔ کیا تھا؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا رمضان تھا، روزہ تھا، مسلمان روزہ رکھے تھے، میرا بیٹا مسلمانوں کی بازار میں ماہ رمضان میں کھلے عام کھا پی رہا تھا، تو میں نے اس کو ایک تماچا مارا، کہا بدبخت تجھے پتہ نہیں کہ مسلمان روزہ رکھے ہیں تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، ان کا رمضان چل رہا ہے، رمضان کا احترام نہیں کرتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹا مارا کہ رمضان کا احترام کر، حالانکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ کہا بس یہ صرف اپنے بیٹوں کو ڈانٹا مارا، اس کو احترام رمضان کی تاکید کی۔ کچھ دنوں کے بعد میری موت کا وقت آیا تو میرے پاس ایک عجیب شان خوبصورت نورانی شکل کے بزرگ تشریف لائے، اور پھر ان کے پاس کچھ میٹھی چیزیں تھی، کچھ فروٹ تھے، وہ دکھایا مجھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کی میوے ہیں، اگر تو ایمان لے آئے تو پھر یاد رکھ تجھے یہ نعمتیں ملے گی۔ کہا پھر مجھے پڑھا دو کلمہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے مجھے موت دے دی، اور اللہ نے آج وہ مقام دیا جو تم ہمیں دیکھ رہے ہو یہاں پر۔ تو ایمان کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مرنے سے پہلے پہلے۔ اب آپ میں یہ بتا رہا ہوں جو حضور نے فرمایا کہ بعض ایک اوقات انسان عمل کرتا جہنمی جیسا، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن ہوتا کہاں ہے؟ جنتیوں والا ہوتا ہے۔ کام جہنمی جیسا کرتا ہے لیکن ہوتا جنتیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مومن ہیں، تو صرف اس پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہ رہے، اللہ سے ہمیشہ میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا خاتمہ کیا ہوگا، نہ جانے ہمارے مقدر میں کیا ہے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کے دیدار کیا، اور ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا کہ کاش ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ صحابہ جن کی جنت کی بشارت ہم نے نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن وہ ایمان کے بارے میں اتنا فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہمیں یہی آزمائش ہمارے لیے، ہم اگرچہ مومن ہیں لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ موت کے وقت بھی ہم مومن رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آج کے نہیں، قدیم زمانے کی صوفیاء، اولیاء، مشائخ کی فہرست میں نمبر 1 پر آپ کا نام آتا ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک شاگرد کے نزا کا وقت آیا، نزا، تو میں اس کے قریب گیا، موت کا وقت تھا، تو میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ ان کا شاگرد تھا، ہمارا شاگرد نہیں، فضیل بن عیاض اتنے بڑے ولی ہیں، ان کا شاگرد بتاؤ کتنا بڑا مقام اس کو ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے لگا۔ اس نے کہا یاسین پڑھنا بند کرو۔ پھر میں نے کلمہ کی تلقین کی کہ موت کے وقت کلمہ پڑھ لے، تو اس نے کیا کہا کہ میں یہ کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گا، میں تو اس سے بیزار ہوں۔ فرماتی یہ کہا، اسی پر اس کی موت ہو گئی، اسی پر کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ الجبا، میں تو بیزار ہوں، بس یہ کہہ کر کے مر گیا۔ فضیل بن عیاض کو اتنا دکھ ہوا کہ 40 دن اپنے گھر میں بیٹھ گئے، روتے رہے 40 دن تک، اللہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا شاگرد اتنا پہنچا ہوا مقام تھا، اس کا خاتمہ کیسے برا ہو گیا، اپنے بارے میں فکر مند ہو گیا، ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ کا اتنا بڑا ولی۔ روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں شاگردوں کو دیکھا کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے۔ پوچھا کہ بتا، تیرا تو میرے شاگردوں میں بڑا مقام تھا، تیری معرفت کیسے چھین لی گئی، اور تیری موت کیسے کفر پر ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ 3 خرابی تھی ہمارے اندر، ایک حسد کیا کرتا تھا، ایک چغلی کیا کرتا تھا، اور ایک ڈاکٹر کے مشورے پر ایک بیماری سے نجات پانے کے لیے سال بھر میں صرف 1 گلاس شراب پی لیا کرتا تھا بس۔ یہ 3 خرابی کی وجہ سے اللہ نے ہماری معرفت کو چھین لیا اور ہمارے ایمان برباد کر دیا۔ میرے عزیزو،
بتانا یہی ہے میرے آقا نے جو فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے جہنمی جیسا لیکن ہوتا ہے وہ من اہل الجنہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ بعض اوقات جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے جیسے کبھی میں نے آپ کو فضل بن عیاض کی شاگرد کا حال سنایا لیکن وَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وہ جہنمیوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے بعض کو جنت کے لیے پیدا کیا بعض کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہر ایک کے لیے طے ہے مقدر تو ہو چکا ہمیں نہیں پتا ہے اگرچہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں نیک ہیں پرہیزگار ہیں سب کچھ ہیں لیکن میرے عزیزو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور حسن خاتمہ کی خاتمہ پر ایمان کی موت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے حضرت امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت آیا نزا کا وقت جب آیا تو وہ بار بار جملہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں نہیں ابھی نہیں نہیں ابھی نہیں آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور آپ بار بار یہ جملہ کیا کہتے ہیں تو کہنے لگے کہ شیطان ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ احمد آخر تم اپنا ایمان ہم سے بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جا رہے ہو نا تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں شیطان ابھی نہیں ابھی میری ساتھ باقی ہے میں تجھ سے غافل نہیں رہ سکتا ہوں جب تک کہ میری موت ایمان پر نہ ہو جائے اتنا زیادہ ہمارے اسلاف ایمان کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے تو اللہ بس ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو انسان کیسا بھی ہو لیکن اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے اگلے حدیث پاک اور سنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت سبج من انصار کہ حضور علیہ السلام کو ایک انصاری بچے کے جنازہ کے نماز کی طرف بلایا گیا کہ انصاری بچے کا انتقال ہو گیا تھا سرکار جنازہ پڑھ دے تو سرکار تشریف لائے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لهذا العصفور لهذا عصفور من عصافیر الجنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہو اس چڑیا کے لیے جو جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ اس بچے کو کہہ رہی ہیں چونکہ بچہ تھا چھوٹا تھا تو فرما رہی ہیں کہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے یہ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہ ایک بچہ تھا چڑیا جس طرح آزاد بے فکر ہوتی ہے بچے بھی آزاد بے فکر ہوتے ہیں دوسرا یہ تھا کہ یہ بچہ ہے اس نے کوئی گناہ تو کیا نہیں یہ جنت میں جائے گا جہاں چاہے گا رہے گا گھومے گا اس طریقے سے یہ جو ہے نا چڑیا جہاں چاہتی ہے گھومتی کبھی اس درخت پر کبھی اس درخت پر انہوں نے اس سے تشبیہ دی کہ اس بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جہنم میں جانے کا یہ گویا کی جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جہاں چاہے گا رہے گا یعنی اس کی قسمت پر سیدہ عائشہ گویا کہ رشک کر رہی تھی کہ بچپن میں فوت ہو گیا حساب و کتاب کا ٹینشن نہیں اور ایمان والا ہے یعنی اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں تو اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر جنت میں جائیں گے یہ جنت میں جائے گا یہ فکر ان کو اس بات پر کیا تھا کہ رشک ہو رہا تھا تو کہا کہ یا رسول اللہ خوشخبری ہے لم یعمل السوء اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی چونکہ برائی کا زمانہ پایا نہیں ولم یدرکہ اور نہ اس نے برائی کو پایا اس کا زمانہ بھی نہیں پایا کیونکہ گناہ بالغ ہونے کے بعد لکھے جاتے تو چھوٹا بچہ تھا تو کہنے لگے کہ نہ اس نے برائی کی ہے اور نہ برائی کا وقت پایا فقالا تو حضور السلام نے فرمایا کہ اب غیر ذالک یا عائشہ عائشہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ فرمایا اس کے علامہ بھی تو ہو سکتا ہے ان اللہ تعالی خلق اب دیکھو حضور نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا جنت اہلن جنت کے لیے کچھ مستحق بنائے ہیں خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا فرما دیا ہے جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے ابھی دنیا میں آئے بھی نہ تھے اللہ نے کچھ جنت والوں کو اہل بنا دیا ہے یہ جنت ہی میں جائیں گے وہ پیدا ہی نہ ہوئے تھے نہ انہوں نے عمل کیا نہ زمانہ پایا لیکن حضور نے کیا فرمایا ابھی اپنے باپ کی پشتوں میں ہیں لیکن اللہ نے ان کے لیے جنت مقدر فرما دی یہ تقدیر کی بات چل رہی ہے یہ تقدیر کی بات چل رہی ہے کہ ابھی وہ پیدا نہیں بھی ہیں لیکن خلق للجنت اہلن جنت کے لیے کچھ اہل یعنی مستحق بنایا ہے اور اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا فرما دیا ہے جبکہ ابھی وہ اپنے باپ کے پشتوں میں تھے
وخلق للنار اہلا، اور اسی طرح اللہ نے کچھ جہنم کے لیے مستحق بنائے ہیں، یعنی جہنم والے بنائے ہیں، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا فرما دیا ہے حالانکہ وہ ابھی اپنے باپ کے پشتوں میں تھے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بتا میرے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جانے کا جو تعلق ہے نا وہ مقدر سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہے، تقدیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا، اور جنتوں کے لیے بھی مقرر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کون جنت میں جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ جو فرمانا چاہتی تھی کہ یا رسول اللہ تو جنت میں جائے گا یہ بچہ، تو حضور السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ عائشہ ایسی گارنٹی کے ساتھ نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہو، چونکہ اللہ نے پہلے ہی مقدر فرما دیا ہے، جہنم میں پیدا فرما دیا کہ کون جہنم میں جائے گا، اور جنت کے لیے پیدا فرما دیا کون جنت میں جائے گا، حالانکہ وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے لیکن ان کا ٹھکانہ مقرر اور متعین ہے۔ اسی طرح ہم جتنے بیٹھے ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ مقرر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ خیر اور اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور یاد رکھنے ضمنی طور پر حدیث پاک تو پوری ہو گئی کہ دیکھیں مسلمانوں کے نابالغ بچے جو حالت نابالغی میں فوت ہو جائیں وہ کہاں جائیں گے؟ چونکہ شریعت کے حکام تو مکلف ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کے کبھی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کی سزا دینا یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرتا نہیں، تو بغیر گناہ کے کسی کو سزا اللہ دیتا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے جو بچے ہیں اولادیں حالت نابالغی میں فوت ہو گئے، اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان بچوں کو قیامت کے دن جنت میں اگر ان کے ماں باپ جنتی ہیں ایمان پر موت ہوئی تو انہی کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی یہ بچے مسلمانوں کے جو بچے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے ماں باپ کے ساتھ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ لیکن جو بچے کفار کے ہیں حالت نابالغی میں فوت ہو گئے، اب انہوں نے نہ کفر کیا نہ گناہ کیا، اور حضور اسلام کی حدیث پاک ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ وَقَانَ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، بڑا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی پیدائش اگرچہ کافر کے گھر میں ہو، پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ کافر نہیں ہوتا ہے، چونکہ جو عالم ارواح میں جو اس نے کہا تھا نا، رب نے فرماتا ارستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس نے بھی کہا تھا قالوا بلا، مالک ہاں تو ہمارا رب ہے، رب کو مانتا تھا اور اسی پر پیدا ہوا، انکار نہیں کیا، تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے، صحیح قول راجح قول جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ کوئی کفر کیا نہ کوئی گناہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بغیر کفر اور گناہ کے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کافروں کے بچے بھی جنت میں، ایک قول جو راجح قول علماء نے فرمایا، اس پر کافی علماء نے اقوال نقل کیے ہیں، جو راجح قول ہے کہ کافروں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے جو حالت نابالغی میں فوت ہو گئے اور ان کے والدین جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ بچے جنت میں جنتیوں کی خدمت گزار بنیں گے، بہرحال جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی جنت میں جانا اور خاص حضور کی قدموں میں جگہ پانا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔